ہر روز کوئی ایک تسلسل ہی ہے نا جو کل ہوا اس سے آج. ان کے سوالات تھے جج صاحبان کے. آج مختصر سماعت ہوئی ہے، ویسے تقریباً 1:50 پہ سماعت شروع ہوئی اور 12:50 پہ 2 بجے تک نہیں چلی، 1 بجے تک چلی ہے. عام طور پہ 2 بجے تک چلتی ہے. یہ 1.25 گھنٹے کی سماعت تھی آج. تو کل جج صاحبان نے کہا ہے 9:30 بجے مزید سماعت ہوگی. تو سوال اب یہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کیا پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا مقدمہ ہے، یا پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے؟ اگر ایک غیر جمہوری پارلیمان وجود میں آتی ہے جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، تو یہ کیا پی ٹی آئی کا نقصان ہے، یا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا نقصان ہے، یا یہ جمہوریت کا نقصان ہے؟ پاکستان کے عوام کا یہ ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ایسی پارلیمان ہو جو واقعتاً ان کی جو خواہش ہے اس کی نمائندگی کرے، اسی تناسب سے وہاں سیٹیں ہوں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو کیا یہ پارلیمان اس تناسب سے بنے گی اگر خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے لیے ووٹ نہیں پڑا، ان کو اس تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی جائیں جو تناسب ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی مقدار کے لحاظ سے بنتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ کیا یہ ایک مقدمہ ہے دو فریقین کے درمیان یا جمہوریت کا فیصلہ ہے؟ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ عدالت جمہوریت کا فیصلہ کر رہی ہے، دو فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں ہے. اس میں اصل فریق پاکستان کی عوام ہے. اچھا سر، وہاں پہ کوئی فیک آئی ڈی کے بارے میں بھی جج صاحبان سے کوئی ذکر ہوا، وہ کیا سین تھا؟ نہیں، میرے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی فیک آئی ڈی کا جیسے ذکر مسرت نہیں. ہلالی صاحبہ نے کہا ہے کہ جب یہاں جواب نہیں دے پاتے تو فیک آئی ڈی سے جواب دے دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا مطلب تھا. دیکھیں، ان کا ایک سوال تھا کہ کیا ووٹ ڈالنا بنیادی حق ہے. میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا آپ کی ججمنٹس ہیں، آپ نے بار بار کہا ہے کہ ووٹ کا استعمال ایک بنیادی حق ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ میرا جو سوال تھا اس پہ شاید سوشل میڈیا میں کوئی بدتہازی کی گئی ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں. سر، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا تھا کہ جس طرح بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس، سینئر جسٹس، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لا علم ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالات سے اتنے لا علم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری تو خیر ہیں ججمنٹیں کہ عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے چیزوں کا، لیکن کوئی نہیں، یہ بھی ایک تبادلہ تھا. ایسے تبادلے ہوتے ہیں بحث کے دوران. میں نے بتایا کہ جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو کیا حالات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا. تو ظاہر ہے ہر ظلم جو ہے وہ اگر دفتر سرکار میں درج نہ ہو تو وہ پھر بھی ظلم ہی رہتا ہے. لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ جو آئینی قانونی بات ہے، جو حوالے آئینی میں دینا چاہتا ہوں، جو ججمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں، بات اس طرف مبذول ہو. لیکن اس قسم کے مقدمات میں بالکل ایک گفتگو رہتی ہے عدالت کے ساتھ. جج صاحبان کے اپنے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ ان کے تبصرے ہوتے ہیں. تو یہ سب معاملہ ایک آئینی مقدمے کا ایک طرح سے حصہ ہے. اچھا سلمان اکبر اور راجہ صاحب، یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ مزید کتنے کا آپ دلائل دیں گے؟ کب دیکھیے، تک میں یہ تو کل فیصلہ اس ختم پر کر آتا دوں گا ہے؟ انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے ہفتے میں کوئی ریمیٹل سرکار کی طرف سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جون کا، اس کے دوران سماعت کم از کم مکمل ہو جائے گی. سر، ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے، کیا سمجھتے ہیں کیسی ملاقات دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کو؟ سر، اس ملاقات کے بعد کیا آپ کا کیس کمزور نہیں ہو گیا؟ اگر ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے، ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا سوچتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم بہرحال اپنی بات کرتے رہیں گے. سر، خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں لیا گیا اس ملاقات کے بارے میں، اور خاص طور پہ ایران پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل موقف لیا گیا ہے. خان صاحب سے آج کل ملاقات مشکل کر دی گئی ہے، اس لیے گفتگو اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. ان کا موقف ہر معاملے پہ کچھ تعطل سے سامنے آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی بالکل اپنا موقف دے چکی ہے. ہم اس جارحیت کے خلاف ہیں. ہم ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کی حکومت ہم سمجھتے ہیں اس وقت ناجائز طور پر ایک حملے کی زد میں ہے. جو وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ان شہادتوں کے حوالے سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. جو بمباری کی گئی ہے، جو ایک جارحانہ عمل ہوا ہے،
تو ہم متفکر بھی ہیں کہ اس کا خطے کے امن پر کیا اثر ہوگا. یہ تمام معاملات سامنے ہیں. خان صاحب تک جو معلومات پہنچتی ہیں، جب گفتگو کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. سر یہ جو احتجاج ہوا تھا امریکہ میں جس کی پی ٹی آئی نے بھی حمایت کی تھی، آپ کے خیال میں یہ احتجاج کامیاب ہے امریکہ والا؟ دیکھیے، میں پچھلے 4-6 دنوں سے اسی مقدمے میں بالکل مشغول ہوں. میرا کوئی خاص رابطہ باقی معاملات کے حوالے سے نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کامیاب کیا ہوتا ہے احتجاج اور کب احتجاج ناکام ہوتا ہے. لوگ اپنی بات کرتے ہیں. ہمارا اس حوالے سے پاکستان میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی مشاورت نہیں تھی. جو کچھ امریکہ کے شہریوں نے کیا وہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا. تو میں اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. شکریہ جی، مہربانی. کروں گی. ابھی تو ہمیں پوری امید ہے کیونکہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہوا ہے. 78 سیٹیں اسی سپریم کورٹ میں 11 ممبرز نے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہوئی ہیں. ابھی یہ ریویو فائل ہے، اپیل فائل نہیں ہوئی بھی. لیکن کیونکہ پاکستان میں اچانک زلزلے آ جاتے ہیں اور 8 فروری کو لوگ فارم 45 والوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جنہیں رولر کوسٹر، ٹنڈے، خصہ، چمٹا زبردستی پکڑایا گیا تھا، ان کو بھی ڈھونڈ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو 9 فروری کو اچانک الٹا ہوتا ہے اور فارم 47 میں سے کچھ اور نکل آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 13 ممبرز نے مل کے فیصلہ لکھا تھا اس میں سے 11 ممبرز نے یہ سیٹیں آلریڈی فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو دے دی ہیں. پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی، اس کے نتیجے میں آئینی بینچ آیا. اب کہیں خدا نہ خواستہ ہے وہی حال نہ ہو کہ 8 فروری کو ڈبے کسی اور میں ووٹ گئے تھے اور نکلے فارم 47 تھے. اگر اس طرح کا کوئی حادثہ یا زلزلہ آتا ہے تو پھر میری بہت بانا گزارش ہے، جان کی امان پاؤں، پھر آپ الیکشن کمیشن کو تالا لگوائیں اور پاکستان میں یہ الیکشن کا ڈرامہ ہی ختم کریں. پھر ضرورت کیا ہے عوام کو بھی خوار کرنے کی، پھر لاکھوں کروڑوں کے یہ پیپر اور بیلٹ پیپر جمع کرنے کی. جب پاکستانی عوام کو بیلٹ پیپر پہ مہر لگانے کے بعد اس مہر کا ایکچوئل رزلٹ ملنا شروع ہو جائے پھر دوبارہ کھول دیجیے گا. ابھی تک تو اس طرح کے معاملات نظر نہیں آ رہے. ووٹ عوام جا کے ڈالتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بجٹ کے پیسوں سے ایلوکیٹ ہوتا ہے الیکشنز کے لیے. اس کے بعد کتنے ٹیچرز ہیں، کتنی اور انتظامیہ ہے، کتنی مشینری ہے جو ڈپیوٹ ہوتی ہے. پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج، ہر ایک کو اس الیکشن پہ لگایا جاتا ہے، لیکن کھودتے ہم پہاڑ ہیں اور نکلتا مرا ہوا چوہا ہے بیچ میں سے. تو مہربانی کر دیجیے گا پھر آئین میں یہ بھی درج کر دیں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کی اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر عدالتوں کی بجائے پریس کلب زیادہ ہمیں افیکٹو نظر آتے ہیں. پریس کانفرنسز ہمیں زیادہ ان میں کوئی جان نظر آتی ہے. پھر پریس کلب کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایک آدھا اور جگہ ہے جو میں یہاں کہنا نہیں چاہ رہی، وہاں جا کے سارے معاملات درخواست پہ دیں اور پریس کلب میں آ کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دیں. پھر دیکھیں عوام کا پیسہ نہ اتنا ضائع کرے. مجھے بڑی دکھ تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ 1.5 سال سے ہم اس کیس کو 1 سال سے پیروی کر رہے ہیں.